فقد قال علی علیہ السلام الجراد فزکی والحیتان ذکی فما مات فی البحر فہو میت صلوات۔ گناہان کبیرہ کے سلسلہ میں گفتگو ہو رہی تھی اور مردار اور خون کے کھانے کے متعلق گفتگو جاری تھی۔ تو ذبیحہ کے متعلق تفصیل سے اس کی شرائط اور جن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے ذبح کے وقت، تاکہ وہ جانور جسے ذبح کیا جا رہا ہے اس کا گوشت حلال شمار ہو اور ذبح کیے جانے والا جانور ذبیحہ شمار ہو شرعاً، وہ شرائط آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ایک مختصر سی وضاحت اس سلسلے میں باقی ہے کہ ذبیحہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ذبیحہ ان جانوروں پہ واقع ہوتا ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، یعنی حلال گوشت جانور، اور دوسرا وہ جانور کہ جس کا گوشت تو نہیں کھایا جا سکتا، لیکن اگر اس پر تزکیہ کیا جائے تو اس کا چمڑا اور کھال پاک شمار ہوتی ہے۔ اگرچہ بعض ایسے امور جن میں یہ شرط ہوتی ہے کہ حلال گوشت جانور کا جز یا حصہ استعمال کیا جائے، ان موارد میں اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بنیادی طور پہ جو جانور نجس العین ہیں ان پہ تزکیہ ان کی کھال یا بال یا وبر یا اون کو پاک قرار دینے کے لیے واقع نہیں ہو سکتا، یا انسان پر بھی اس قسم کا تزکیہ واقع نہیں ہو سکتا۔ کتا، خنزیر اور انسان ان پہ تزکیہ واقع نہیں ہوتا کہ جس کا یہ اثر ہو کہ اس کی کھال پاک سمجھی جائے۔ باقی بہت سے جانور ایسے ہیں کہ جن کا گوشت کھانا تو حرام ہے، لیکن اگر ان پر تزکیہ کیا جائے تو ان کی کھال کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلا لومڑی ہے، شیر ہے، اس قسم کے جانور۔ اور ذبیحہ میں ظاہر ہے کہ اگر درندہ جانور ہے تو اسے پکڑ کے ذبح کرنا تو بڑا مشکل کام ہو جائے گا۔ اس کے لیے جیسا کہ حدیث مبارک میں وارد ہوا ہے امیر علیہ السلام کی حدیث میں کہ جب کوئی شخص اذا رمیت وسمیت، جب آپ اسے نشانہ لگا کے تیر چلائیں اور بسم اللہ پڑھ دیں اور یہ تیر کا زخم کھانے سے وہ مر جائے تو اس کی جلد پاک سمجھی جائے گی۔ البتہ جو ظاہری نجاست ہے اسے دور کرنا پڑے گا، لیکن وہ جلد پاک شمار ہوتی ہے، لباس میں استعمال کی جا سکتی ہے، اگرچہ نماز میں استعمال نہیں کی جا سکتی۔ ایک وضاحت باقی تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اور دوسری جو بات رہ گئی ہے وہ ہے مچھلی۔
کیونکہ مچھلی بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے اور بہت سے لوگوں کی پسندیدہ غذا ہے، اس پر تزکیہ نہیں ہوتا۔ یہ ذکی ہے، مچھلی اور ٹڈی کہتے ہیں شاید وہ جو فصلوں کو کھاتی ہے لشکر کے ساتھ، اس پر بھی ذبیحہ واقع نہیں ہوتا۔ ان دونوں کی حلال ہونے کی شرط ایک جیسے ہے۔ مچھلی بغیر تزکیہ کے حلال ہوتی ہے، لیکن اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اسے زندہ پانی سے پکڑ کر خشکی میں لایا جائے اور وہ وہاں پر مرے۔ میری بات جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش فرمانا۔ یعنی اگر کوئی ایسی دوائی پھینکتا ہے تالاب میں یا جہاں پر مچھلیاں ہیں، اس دوائی کے کھانے سے یا سونگھنے سے وہ مر جاتی ہیں اور پانی کی اوپر والی سطح پر تیرنا شروع کر دیتی ہیں، تو یہ مچھلی کھانا حلال نہیں ہوگی۔ زندہ اسے پانی سے نکالا جائے اور پھر وہ مرے پانی کے باہر۔ یا اسی طرح جب یہ سیلاب آتے ہیں تو بہت سے ایسے گڑھے ہوتے ہیں جہاں پر مچھلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور پھر بیماری یا کسی چیز کی وجہ سے یہ مچھلیاں مرتی ہیں اور مری ہوئی مچھلیاں پانی کے اوپر تیرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ان مچھلیوں کو اگر کوئی نکال کے کھاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، وہ مردار ہے۔ مچھلی کو پانی سے زندہ نکالا جائے اور اس کے بعد پھر وہ مرے خشکی میں تو پھر وہ حلال ہوتی ہے۔ یہ بڑی اہم شرط ہے۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ نکالنے والا مسلمان ہونا ضروری ہے یا غیر مسلم بھی اگر پانی سے نکالے تو کافی ہے۔ حدیث مبارکہ میں جو کچھ آیا ہے، ایک مجوسی کے متعلق معصوم علیہ السلام سے پوچھا گیا ہے، حضرت امام صادق علیہ السلام سے، کہ اگر کوئی مجوسی شکار کرتا ہے مچھلی کا تو کیا وہ مچھلی کھائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس جملے پہ غور فرمانا۔ حضرت نے فرمایا لا باسا اذا آتوک احیاء وسمک ایضا۔ شاید اس سوال کے دو حصے تھے۔ اس حدیث میں چونکہ یہ مچھلی کی فصل میں حدیث کو محدث نے نقل کیا ہے، لہذا وہ سوال کا حصہ ذکر نہیں کیا ہے اس میں، چونکہ حضرت نے فرمایا ہے کہ حرج نہیں ہے جب مجوس آپ کو وہ چیز زندہ دے، اور مچھلی کا بھی یہی حکم ہے۔ یعنی کسی مجوسی نے اگر شکار کیا ہے مچھلی کو، زندہ حالت میں آپ کو پکڑائے اور آپ کو دے دے تو پھر اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کا تو مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر اس نے نکالا ہو اور مسلمان کو دینے سے پہلے وہ مر گئی ہو تو پھر اسے نہیں کھایا جا سکتا۔ اور بڑی ایک لطیف سی مثال اس سلسلہ میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت سے سوال کیا کہ کسی شخص نے مچھلی کا شکار کیا اور پانی کے باہر اسے کسی دھاگے ڈوری سے اسے باندھ دیا۔ رجل اصطاد سمکۃ وربطها بخیط، دھاگے کے ساتھ ڈوری کے ساتھ
اس مچھلی کو باندھ دیا تاکہ دوبارہ پانی میں نہ جائے۔ وَأَرْسَلَهَا فِي الْمَاءِ، لیکن باندھنے کے بعد اس نے کہا کہ اب جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، مچھلی تو قابو میں ہے، اسے پانی میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ تر و تازہ رہے، پانی میں زندہ رہے گی، اور جب جانے لگوں گا تو اسے نکال لوں گا۔ نکالی ہے زندہ، پھر مچھلی کو ایک رسی سے یا دھاگے سے باندھا ہے اور پھر اسے دریا یا پانی میں چھوڑ دیا ہے۔ فماتت، جب دوبارہ اسے باندھ کے چھوڑا ہے تو وہ مچھلی مر گئی۔ اتوکل، کیا اس مچھلی کو کھایا جا سکتا ہے؟ زندہ پکڑی، پانی سے نکالی، پھر رسی یا دھاگے کے ساتھ باندھی اور پانی میں چھوڑ دی، لیکن جب اب پانی میں گئی ہے دوبارہ تو وہ مر گئی، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ فقال لا، حضرت نے فرمایا اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، جو پانی کے اندر مری ہے اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، کیونکہ مچھلی کے تزکیہ میں اور اس کا گوشت حلال ہونے میں یہ ضروری ہے کہ وہ مچھلی پانی سے باہر مرے۔ اور اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے حضرت صادق علیہ السلام سے، اسی مفہوم کو واضح کرتی ہے، لیکن اس میں حضرت نے حرمت کی وجہ بھی بتائی ہے۔ حضرت سے پوچھا گیا ان السمک یصطاد، ایک مچھلی کے متعلق جس کا شکار کیا گیا ہے، ثم یجعل فی شیء ثم یعاد فی الماء، پھر اسے کسی چیز میں رکھا گیا، کسی جال ٹائپ شے میں یا کسی ڈبے میں جس میں سوراخ تھے، اور پھر اسے یا کسی برتن میں جس میں پانی کا گزر ہو سکتا تھا لیکن مچھلی اس سے نکل نہیں سکتی تھی، اس میں رکھا گیا، اور پھر اسے ثم یعاد فی الماء، پھر اسے پانی میں لوٹا دیا گیا۔ فیموت فیہ، لیکن مچھلی پانی میں جانے کے بعد مر گئی۔ فقال لا تأکلہ، حضرت نے فرمایا اس سے نہ کھانا، کیوں؟ لأنہ مات فی الذی فیہ حیاتہ، اس لیے کہ مچھلی اس چیز میں مری ہے جس میں اس کی زندگی ہے، کیونکہ مچھلی کی زندگی پانی میں ہے، لہذا اس چیز میں جب مری ہے جس میں اس کی زندگی ہے تو پھر اسے نہیں کھایا جا سکتا۔ بس مچھلی کے حلال ہونے میں اور اس کے کھانے کے حلال ہونے میں بنیادی شرط یہ ہے کہ اسے زندہ پانی سے نکالا جائے اور وہ خشکی پر مرے۔ اسی طرح زید شہام کی ایک روایت ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے، اور اس میں جو میں نے مختصراً مسئلہ عرض کیا کہ پانی کے اوپر جو تیرتی ہوئی مچھلیاں ہوتی ہیں مردہ حالت میں انہیں نہیں کھایا جا سکتا، تو کہتا ہے کہ حضرت سے پوچھا گیا اما یؤخذ من الحیتان طافیا علی الماء ویلقیہ البحر میتا، حضرت سے سوال کیا گیا ان مچھلیوں کے متعلق جو پانی کے اوپر تیر رہی ہوتی ہیں مردہ حالت میں، اور سمندر کا پانی دھکیل کے پانی سے باہر پھینک دیتا ہے، آکلہ، کیا میں ان مردہ تیرتی ہوئی مچھلیوں کو پکڑ کے کھا سکتا ہوں؟ قال لا، حضرت نے فرمایا اسے نہیں کھا سکتے۔ بنیادی طور پہ یہ اسی شرط کی وضاحت ہے جس شرط کو امیر المومنین علیہ السلام نے اور دیگر ائمہ نے صراحت سے ذکر کیا ہے کہ زندہ مچھلی کو زندہ ہونے کی حالت میں پانی سے نکالا جائے
اور خشکی میں آ کے مچھلی کی روح قبض ہو تو پھر اسے کھایا جا سکتا ہے۔ جو دیگر جاندار ہیں انہیں اگر دور سے کسی آلہ سے ذبح کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی تیر اندازی یا نیزہ کے ذریعے سے کسی حلال جانور کو دور سے وہ نیزہ مارتا ہے اور جانور اس نیزہ کھانے کے باوجود بھی ذبح نہ کرنے دیتا ہو یا کوئی مانع پایا جاتا ہو، تو کسی جانور کو نیزہ مارنا یا تیر مارنا بھی تزکیہ شمار ہوتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ ذبح کرنے کی نیت سے ہی تیر پھینکے یا نیزہ پھینکے، یا اگر تلوار کا وار کر رہا ہے تو وہ تزکیہ کی نیت سے پھینکے یا وار کرے، اور ساتھ اس کی یہ ہے کہ اللہ کا نام بھی لے، کیونکہ وہ ذبح کے احکام اس پہ جاری ہوتے ہیں۔ لیکن مچھلی کے حلال ہونے میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ نکالتے وقت بسم اللہ پڑھے، اللہ اکبر تکبیر کہے، اسم الہی کا تذکرہ کرے تب جا کے مچھلی حلال ہوگی، نہیں، صرف اسے زندہ پانی سے باہر نکالے۔ اور اگر غیر مسلم ہے انسان، اگر دیکھ رہا ہو کہ وہ زندہ نکالی گئی ہے اور زندہ حالت میں ہی مسلمان کے سپرد کر دے تو پھر تو یقیناً حلال ہے، لیکن اگر مردہ حالت میں بیچ رہا ہے تو پھر اس لیے اس سے لے کر نہیں کھائی جا سکتی، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ اس نے شرط کا لحاظ رکھا ہے، یعنی زندہ پانی سے باہر نکالی تھی، کیونکہ اس کے نزدیک وہ زندہ پانی سے پکڑی جائے یا مردہ حالت میں پانی سے پکڑی جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے، اور وہ ہر دو صورتوں میں سے کھانا جائز سمجھتا ہے۔ ایک اور بڑا دلچسپ سوال ہے جو معصوم علیہ السلام سے کیا گیا، اور یہ بھی اسی مسئلے کی وضاحت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام سے آپ کے بھائی ہیں علی بن جعفر، جو راوی ہیں، موثق راوی ہیں، اور بہت سی احادیث مبارکہ حضرت امام کاظم علیہ السلام سے علی بن جعفر نے روایت کی ہیں۔ تو یہ علی بن جعفر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام کاظم علیہ السلام سے سوال کیا مچھلی کے متعلق، وَسَبَتْ مِن نَہْرٍ، کوئی نہر تھی جس میں مچھلیاں تھیں، اور مچھلیاں کچھ نسلیں ایسی ہوتی ہیں یا کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں جس میں وہ پانی میں اچھلتی ہیں، پانی سے 1.5-2 فٹ اوپر چلی جاتی ہیں، اور جہاں پہ بہت سی ایسی مچھلیاں یہ کھیل کھیل رہی ہوں، وہاں عجیب منظر ہوتا ہے کہ ایک اوپر جا رہی ہوتی ہے، 10 اوپر جا رہی ہیں، 10 نیچے جا رہی ہیں۔ تو اس طرح کسی مچھلی نے چھلانگ لگائی، یعنی اچھلی، فوقعت علی الجد من النار، لیکن جب واپس گری تو پھر پانی میں نہیں گری، پھر وہ نہر کے کنارے پہ گر گئی، تو اب فماتت، وہیں وہ مر گئی۔ هل یصلح اکلھا، کیا اس مچھلی کو کھانا جائز ہے؟ دیکھیں، مری ہے مچھلی پانی سے باہر، لیکن کسی انسان نے نہیں نکالی۔ اس سوال کی جو رمز ہے یا اس سوال کی جو لطافت ہے وہ اس میں ہے کہ پانی سے باہر ہی مری ہے مچھلی، کنارے پہ مری ہے مچھلی، لیکن اسے پانی سے کسی انسان نے نہیں نکالا، خود اچھل کر پانی سے باہر گئی ہے۔ تو مولا سے عرض کرتے ہیں کہ کیا اس کو کھانا درست ہے؟ هل یصلح اکلھا، کیا اس کو کھانا درست ہے؟ قال ان اخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فکلھا۔ حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اس مچھلی کو مرنے سے پہلے پکڑ لیتے ہیں اور آپ کے
پکڑنے کے بعد مرتی ہے تو پھر اس کا گوشت کھائیں۔ یعنی از خود مچھلی اگر پانی سے باہر چلی گئی ہے اور وہ مچھلی مر جاتی ہے آپ کے پکڑنے سے پہلے تو پھر اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ فرمایا کہ اگر آپ اسے پکڑ لیتے ہیں اس کے مرنے سے پہلے ثم ماتت، آپ کے پکڑنے کے بعد وہ مر جاتی ہے، فکلھا، تو پھر اس کا گوشت کھائیں۔ وَإِن ماتت قبل ان تاخذھا فلا تاکلھا، اور اگر آپ کے پکڑنے سے پہلے مر جاتی ہے تو پھر اس کا گوشت نہ کھائیں۔ بس بنیادی طور پہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ پانی سے باہر خشکی میں مرے، یہ شرط نہیں ہے۔ انسان اسے پکڑ کے پانی سے باہر لائے اور خشکی پر پہنچنے کے بعد وہ مرے تو یہ اس کا تزکیہ شمار ہوتا ہے، اور اس میں کچھ اور کرنے کا یا پڑھنے کا کوئی کسی قسم کا سبب موجود نہیں ہوتا۔ نکال کے خشکی پہ لے جائے اور اس کے بعد مچھلی مر جائے تو یہی اس کا تزکیہ ہے، یہ ذبح شدہ ہے۔ اور اسی طرح امیر علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مچھلی کے شکار کے سلسلے میں اذا ادرکتھا وہی تضطرب، یعنی مچھلی پانی سے باہر آ گئی ہے یا پانی کے اندر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مچھلی حرکت کر رہی تھی اور آپ نے اسے پا لیا، وَتَضْرِبُ يَدَيْهَا، یا وہ اپنے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ مار رہی تھی وہ پر، وَتُحَرِّكُ ذَنْبَهَا، یا وہ اپنی دم کو ہلا رہی تھی، وَتُطْرِفُ بِعَيْنِهَا، یا اپنی آنکھوں کو وہ چھپک رہی تھی، فَهِيَ زَكَاتُهَا، آپ نے پا لی، اس حالت میں بھی آپ نے اسے پکڑ لیا تو یہ اس کی زکوٰۃ شمار ہوگی۔ لیکن اگر مردہ حالت میں اٹھائی جائے، پانی سے اٹھائی جائے، یا از خود مچھلی جو ہے وہ پانی سے باہر آ گئی اور وہ مردہ ہو گئی اور اس کے بعد اٹھائے گئے تو پھر اس مچھلی کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بس ایک حدیث مختصر سی پڑھ دوں چونکہ آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے، وہی جلود کی نسبت جو عرض کیا کہ جانور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو تزکیہ کرنے سے ان کا گوشت کھانا تو حلال نہیں ہوتا، لیکن ان کا چمڑا اور ان کی جلد جو ہے وہ قابل استعمال ہو جاتی ہے اور پاک سمجھی جاتی ہے۔ البتہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ صرف تزکیہ کرنے سے اس کا چمڑا پاک ہوتا ہے یا دباغت بھی انجام دینی پڑتی ہے، یعنی جانور کا تزکیہ کیا جائے اس کے بعد اس کے چمڑے کی دباغت کی جائے تو اس کے بعد پاک ہوگا۔ اکثریت فقہا کی اس کی قائل ہے کہ صرف تزکیہ کرنے سے ہی اس کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے، دباغت کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی حدیث مبارک حسن بن شہاب سے ہے، وہ امام صادق علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ سالتہ عن جلود الثعالب، لومڑی کی جلد اور کھال کے متعلق، لومڑیوں کی کھالوں کے متعلق میں نے حضرت سے سوال کیا کہ کیا ان استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اذا کانت زکیۃً، جب وہ مزکہ ہوں یعنی ان پر تزکیہ کیا گیا ہو۔ جو مردار لومڑی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، جن پر تزکیہ کیا گیا ہو تو کیا ان کی جلدوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ اور استعمال بھی نماز کی متعلق پوچھا، سوال کیا، یصلی فیہا، کیا اس جلد میں جو تزکیہ شدہ لومڑی کی جلد ہے اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، قال نعم۔ لیکن اب اس حدیث سے یہ چیز طے نہیں ہوتی کہ بطور لباس ہم جس طرح کے یہ کپڑے پہن کے کھڑے ہوئے ہیں اس طرح اسے پہنا جا سکتا ہے جس طرح ہم نے لباس پہنا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو، چونکہ عربوں میں یہ رواج تھا
کہ جس طرح کہ ہم مصلی بچھاتے ہیں تو وہ جلود کو نماز کے لیے مصلی کے طور پر بچھایا کرتے تھے۔ یہ بھی اس حدیث میں احتمال ہے کہ شاید وہ یہ بات پوچھ رہا ہو کہ اسے بطور مصلی نماز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن یہ مسلم ہے کہ ان جانداروں کو یا ان جانوروں کو تزکیہ کرنے سے ان کی جلد پاک سمجھی جاتی ہے اور نجس نہیں ہوتی، اور نہ ہی شریعت اسے نجس قرار دیتی ہے۔ بارگاہ رب العزت میں مشرانہ دعا ہے